اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا، صحیح بخاری میں جواب کتاب تفسیر القرآن پڑھیں گے جو والیوم نمبر 6 میں آتی ہے، جس میں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی بے شمار آیات کی جو تفسیر کی اور جسے امام بخاری نے صحیح بخاری میں جمع کیا، جب آپ اس میں سورہ فلق اور سورہ ناس جو قرآن کے آخری 2 سورے ہیں 113 اور 114 نمبر کے، ان کی تفسیر پڑھیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود تفسیر کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں جب مجھ پر جادو کا اثر ہوا. اور میں بتا دوں ساتھ میں، بعض بیوقوف سمجھتے ہیں جادو کا اثر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے کا مطلب نعوذ باللہ کسی کے آنکھ پر جس طرح شیطان یا نرسو یا کوئی اور اس قسم کے شیطانوں کا ذکر جو کرتے ہیں ایسے شیطان، نعوذ باللہ ایسا نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحر کی کئی قسمیں ہیں، جادو کی کئی قسمیں ہیں، اس میں سے سب سے چھوٹے قسم کا کیا ہوتا کہ آپ تھوڑا سا کوئی کام کرتے ہیں اور اسے بھول جاتے ہیں کہ میں نے کیا یا نہیں کیا. یہ ایک قسم کا اثر ہوتا ہے، یہ نظر بد کی وجہ سے بھی ہو سکتا، کوئی بھی وجہ سے ہو سکتا. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس قسم کا سب سے چھوٹا اثر جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوافل نمازیں پڑھتے اور پھر بی بی عائشہ سے پوچھ لیتے کیا میں نے نماز ادا کی ہے یا نہیں، اس قسم کا ہلکا سا جو اثر ہوا، جب پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اثر ہوا، اور یہ اثر ہوا کیوں تو بعد میں پتا چلا کہ ایک دشمن اسلام نے، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یہودی عورت نے کالا جادو کرنے کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوشش کی اور اس نے کچھ کالے جادو کی چیزیں ایک بولی میں چھپا دی تھی. یہ کیوں بتا رہا ہوں آپ جانتے ہیں؟ تاکہ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں کو جس کے دماغ میں غیر ضروری کے اتنی خوف کی کیفیت طاری ہو جاتی جادو کے نام پہ کہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، شرک تک کر دیتے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، نعوذ باللہ من ذالک. جبکہ اللہ تعالیٰ پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کی تربیت کر رہے ہیں کہ خوف کھانے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں. دیکھو میرے نبی کے ساتھ بھی کسی بدبخت نے یہ کوشش کی، دشمن اسلام نے یہ کوشش کی، دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوشش کی، اور میں نے کیا کیا، یعنی اللہ نے کیا کیا، سورہ فلق اور سورہ ناس بھیجا اور اس کے ذریعے علاج کیا اور کہا کہ یہ معزتین ہیں، دو اعوذ ہیں. اعوذ مانے پناہ، اعوذ باللہ، اللہ کی میں پناہ مانتا ہوں. تو اللہ نے علاج بھیجا قرآن کے اندر جادو ٹونے کا، کہا کہ یہ دونوں کو استعمال کرو ماشاءاللہ. تو اگر آپ لوگ سورہ فاتحہ، معزتین، آیت الکرسی، سورہ صافات سورہ نمبر 37 کی شروع کی 10 آیتیں، سورہ تاریخ، یہ سوروں کو اگر آپ پڑھ کر یہ پھونک لیں گے، خود سے اس کا علاج کریں گے تو انشاءاللہ شفا ہوگی، بشرطے کہ 2 شرائط ہیں. کیا ہیں وہ 2 شرائط؟ پہلی شرط، جتنا ڈاکٹر پر ایمان لاتے ہو دوا کے لیے اس سے کئی گنا زیادہ یقین کہ شفا اسی میں ہے. دوسرا، ڈاکٹر کے پاس جب آپ جا کر آتے ہیں تو ایک دوا کے ایک نسخے میں شفا نہیں ہوتی، 10 بار کھاتے ہیں. آپ کو اور آپ کے ایک بھائی کو، آپ کو یا آپ کے پڑوسی کو 102 103 بخار ہے، سردی کی وجہ سے ہے، دونوں کی وجہ بخار کی ایک، ٹیمپریچر کی ڈگری اتنی ہی 102 103، دوا لانے گئے، ڈاکٹر نے دونوں کو وہی دوا دی، کسی کو 5 دن میں کم ہوا، کسی کو 1 دن میں کم ہوا. کم دوا کی اور ڈاکٹر کی وجہ سے نہیں ہوا، کم اس خوراک کی وجہ سے ہوا جس کو حکم ہوا کہ اب اس کو شفا دے دے. اللہ نے جب حکم دیا تو وہ شفا مل گئی. اسی طرح جب آپ یہ پڑھتے رہیں گے، اللہ جب حکم دیں گے کہ اب اس کو شفا ہو جائے جادو ٹونے سے، سحر سے، تبھی شفا ہوگی. ساتھ میں جو سب سے اہم بات میں بتانا چاہ رہا ہوں، آپ جب ڈاکٹر کے پاس شفا کے لیے جاتے ہیں تو ڈاکٹر دوا کے ساتھ ساتھ احتیاط بتاتا ہے، پریکاشنز بتاتا ہے. بخار آ گیا سردی سے تو ڈاکٹر کہتا ہے ٹھنڈا پانی نہ پیو، ٹھنڈک کی چیزیں استعمال نہ کرو، ایئر کنڈیشن نہ استعمال کرو. اب اگر آپ ٹھنڈا پانی بھی پئیں گے، آپ ایئر کنڈیشن بھی استعمال کریں گے، ٹھنڈک کی چیزیں بھی کریں گے اور دوا بھی کھائیں گے تو وہ دوا ضائع ہو جاتی، بیکار ہو جاتی. اسی طرح اکثر لوگ جو قرآن و سنت سے رقیہ کراتے ہیں اس کے باوجود شفا کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، دن تمام رات تمام ناچ گانوں میں رہتے، سود پر بھی کاروبار کرتے، اللہ رسول کی مکمل نافرمانی کرتے، عورتیں حجاب نہیں کرتی، بال کھلے رکھ کے اور عطر لگا کر، خوشبو لگا کر بازاروں میں گھومتی ہیں. تو آپ جب یہ پورے وہ کام کریں گے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اور دوسری طرف قرآن کو استعمال کریں گے شفا ہو جائے، ناممکنات میں سے ہے. یہ بات سب اس لیے بتایا تاکہ سورہ فاتحہ کا بہترین آپ لوگ استعمال کر سکو.